جو حالات ہمارے سامنے ہیں، بجٹ ہر حکومت پیش کرتی ہے. حکومت ہو وہ یہی چاہے گی کہ عوام سے گالیاں نہ پڑیں، لوگ خوش ہوں، جو پورسٹ آف دا پور ہیں یعنی غریب ترین لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچے، ریلیف ملے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اور بجٹ پیش کرتی ہے تو اپوزیشن سراپا احتجاج ہوتی ہے. اس حکومت کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جعلی بجٹ ہے، مافیا کا بجٹ ہے، اس سے صرف اے ٹی ایم مشینوں کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. تو یہی تاثر ایک ایسا ہے جس کی نفی ہوگی آج کے پروگرام میں، یا حکومت کے پاس ایسے دلائل ہیں جو کہ اس پورے پروپیگنڈے کو ختم کر سکتی ہے کہ واقعی یہ بجٹ عوام کی بھلائی کے لیے ہے، عوام کے لیے ہی ہے اور اس سے عام آدمی کو بینیفٹ ہوگا. اور کیا یہ بھی سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ پارلیمان کے اندر جہاں بہت ہی معزز شخصیات موجود ہوتی ہیں، جو کانڈکٹ اپنایا جاتا ہے وہ کیسا ہے، پارلیمان کے اندر کا ماحول کیسا ہوتا ہے. ڈیبیٹس ہر دفعہ ہوتی ہیں، بجٹ بھی آتے ہیں، لیکن جو ہاسٹیلٹی بڑھ رہی ہے اور جتنی تلخی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے. آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات ہوگی. پروگرام کیا ضرور بتاؤں گا کہ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان ایک تلخی کا ماحول موجود رہا ہے فرام دا ڈے ون، لیکن وہ بڑھ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اس پہ بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف میں کروا دیتا ہوں. جناب شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر تعلیم ہے. شفقت صاحب بہت شکریہ آپ کا. جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، مرکزی رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. اور جناب سعید غنی صاحب موجود ہیں، صوبائی وزیر تعلیم ہیں، حکومت سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں. سعید غنی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شفقت صاحب آپ سے اجازت کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ایک آلدو پرائم منسٹر صاحب کو اعتراض اس بات پہ رہتا ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز عام آدمی کے پاس یہ جو مائکس وغیرہ لے جاتے ہیں اور لوگ ویسے اتنے تنگ ہوتے ہیں مہنگائی سے، لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن یہ شاید ایسے ہی ہے کہ آپ لوگوں کا سینٹیمنٹ اسی طرح ہی حاصل کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں. تو پہلے ذرا سن لیتے ہیں لوگوں کا کیا موقف ہے جب بجٹ آ گیا. عوام دوست بجٹ ہے نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ چاروں صوبوں سے کچھ سیمپلز اکٹھے کیے جائیں، لوگوں سے بات کی جائے اور وہ بتائیں کہ اس وقت اس حکومت کے اس بجٹ سے وہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا یا نہیں. پہلے دیکھیے. گاڑیاں کھائی تو نہیں جائیں گی نا. آپ گاڑیوں کے ریٹ کم کرنے سے بھائی آپ آٹا، گھی، تیل، چینی ان کے ریٹ کم کریں. بیسک جو بنیادی چیزیں ہیں آپ اس کے ریٹ نیچے گرائیں. آپ دیکھیں آپ اگلے وزیر اعظم بنیں گے. نہیں مجھے نہیں لگتا فائدہ دے گا، کیونکہ یہ صرف پاگل بنانے کی حکومت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دوست پاگل بنایا جا رہا ہے. غریب کے لیے کوئی کچھ بھی سہولت نہیں ہے، صرف ایسی پاگل بنایا جا رہا ہے. اس کو آپ ایک نارمل بجٹ کہہ سکتے ہیں. تو کچھ تو اس میں ریلیف ہے. آٹا بھی سستا ہو جائے، چینی، دال سب کچھ سستا ہو جائے تو صحیح ہے. غریب کو کیسا ریلیف ملا ہے؟ ابھی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا پرسوں تو عوام کو کافی ریلیف ملا ہے. 10% سرکاری ملازمین کو وفاق نے ریلیف دی ہے. چینی اور جو گھی ہے اس پہ سبسڈی دی ہے اور انشاءاللہ اس سے مہنگائی میں خاطر خواہ کمی آئے گی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام دوست بجٹ تھا پورے ملک کے لیے، مگر بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے عوام دوست بجٹ ابھی تک نہیں لگ رہا. اس بجٹ میں کیا دیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے تھا ہمیں، کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. صرف 20% ہر چیز سستا کر دیتا. بس کس چیز کا بجٹ ہے، کس چیز کا رونا دھونا ہے. چند سیمپلز ہیں عام آدمی کی. شفقت صاحب ٹیکنیکل ڈیٹیل سر بڑی ہوتی ہیں، آپ نے بڑی پڑھی پتہ نہیں، اور میں آپ سے اس لیے بات پوچھ رہا ہوں. آپ ہیں، خرم صاحب ہیں یا سعید غنی صاحب ہیں، آپ لوگوں نے ہلکے کی سیاست کرتے ہیں نا، الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اور جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ہیٹ بھی فیل ہوتی ہے، آپ کا ووٹر آپ سے گلے بھی کرتا ہے، شکوے بھی کرتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ حکومت میں ہیں، وفاقی وزیر ہیں. یہ عوام دوست بجٹ کا جو کانسیپٹ ہے، کیا یہ بجٹ اس پہ پورا اترتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے ماضی قریب کی، اس میں کوئی ایسا بجٹ نہیں آیا جس میں اتنی زیادہ ریلیف جو ہے وہ عوام کے لیے ہو. پہلی تو بات یہ ہے کہ بڑی، اگر آپ نے ریئیکشن دیکھا ہو اخباروں میں ہر جگہ، اور اکانومسٹ کا وائڈلی ویلکم کیا گیا اس بجٹ کو، اور یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ صرف گروتھ اورینٹڈ نہیں ہے لیکن غریب آدمی. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. سب سے غریب لوگ کون ہوتے ہیں ملک میں، جسے پورسٹ آف دا پور کہتے ہیں. 260 ارب روپیہ ان کے لیے رکھا ہے، جو 24% زیادہ ہے کیش ٹرانسفرز احساس پروگرام کے تحت. پھر یہ ہے کہ اگر آپ صوبے اور سینٹر کا دیکھیں، بے پناہ پیسہ رکھا گیا ہے صحت انصاف کارڈ کے لیے. یہ جو صحت کارڈ ہے کیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جو ڈیزگنیٹڈ سرکاری اسپتال نہیں، ڈیزگنیٹڈ ہسپتالوں میں جا کے 7,20,000 کا جو علاج جو ہے وہ کرا سکتے ہیں. سو ہیلتھ کارڈ، احساس کارڈ، ہیلتھ کارڈ. اس کے بعد
तकरीबन 40 से 60 लाख ख़ानदानों को 5 लाख रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो दिया जाएगा, जो लोअर मिडिल क्लास और इस किस्म के जो आप मतवस्त तबका कह लें उनके लिए तकरीबन 40 से 60 लाख घराने जो हैं उनको दिया। फार्मिंग के लिए 2.5 लाख तक बेपनाह लोन जो हैं वो फार्मर जो के वहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन जो है उसके बाद ये बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स हैं। घर बनाने के लिए 3 लाख की सब्सिडी, 33 अरब रुपया घर बनाने के लिए और 3 लाख का उसका किया। उसके बाद स्किल प्रोग्राम, यानी कि आपने घर भी बना दिया, आपने उनकी मदद भी कर दी, लेकिन जब तक आप उनको कोई हुनर की तालीम नहीं देंगे, 5 अरब रुपया हमने इस साल, पिछले साल भी खर्च किया, इस साल भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो 5 अरब रुपया जो है उस पर कर रही है। एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का बजट जो है वो 124 अरब पे ले गए हैं। जो नॉन डेवलपमेंट है वो 81 अरब पर ले गए हैं, पिछले साल 64 अरब था। और जो डेवलपमेंट बजट है वो हम ले गए हैं 42.5 बिलियन पे। उसके बाद जो PSDP है, यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है फेडरल का, अभी मैं सूबों की बात नहीं कर रहा, वो 900 अरब पर हम ले गए हैं, पिछले साल शायद 650 अरब के करीब था। अब लोगों के लिए नौकरियां कैसे पैदा होती? जो हमने सपोर्ट किया कंस्ट्रक्शन को, जो कंस्ट्रक्शन में एक बूम आया है उससे जॉब्स पैदा हुई, टेक्सटाइल में बूम आया है उससे जॉब्स पैदा हुई। उसके बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह बढ़ी है और जो कि तकरीबन 23% शायद बढ़ी है, उसका जो उससे जो जॉब्स पैदा, सो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट हो रही है, लोगों के घरों के लिए हो रहा है, लोगों के लिए सेहत का हो रहा है, लोगों की आम आदमी के लिए एजुकेशन का हो रहा है, उनके लिए उनको लोन दिए जा रहे हैं कि वो अपने घर बना सकें। मुझे शब सर ये फरमाइए कि जब आप इतना, ये आपने टेक्सटाइल बूम, कंस्ट्रक्शन बूम और इतने अच्छे प्रोग्राम्स का जिक्र किया, ये अपोजिशन को क्यों नहीं नज़र आता ये सब कुछ? देखिए, अपोजिशन, हमारी जो निज़ाम है जमहूरियत का, उसमें अपोजिशन का एक रोल है और वो अपोज करना है, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अच्छी बात है कि अगर कोई कभी कहीं रह जाती है तो अपोजिशन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर अच्छी चीज़ें भी होती हैं, आप देखें ना, सारों में कीड़े निकालेंगे, हर चीज़ में कीड़े निकालना है। नहीं, बट ये तो कहते रहे असि जिथे छड़ के गए सी तुसी उत्थे भी नहीं पहुंचे हले। ओहो, जब ये छोड़ के गए थे, करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है कितना था? 20 अरब का। इस साल वो प्लस में है। पाकिस्तान की तारीख में कभी कभी होता है कि जब वो आपका करंट अकाउंट जो है वो प्लस में होता है। रुपया जो है वो स्टेबलाइज हो गया है, वो पहले 168 जाके वापस आ गया है। मकसद ये है कि, और सारी दुनिया कह रही थी जी 1-2% ग्रोथ होगी, 2%, 4, और अभी के बाय द एंड ऑफ द ईयर लोगों की तवक्को है कि 4.5% ग्रोथ होगी, और इंशाल्लाह अगले साल, और ये डिस्पाइट दिस कि कोविड आया, कोविड के चैलेंजेस आए, उससे लॉकडाउन्स हुए, सब कुछ हुआ, और दुनिया जहान के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है कोविड के अंदर, स्टिल द इकोनॉमी परफॉर्मेंस, उसको सराहा गया।